انڈیا کی میں خاص کر کے بات کر کے انڈیا بلوچستان کے اندر مداخلت کر رہے، مارنگ بلوچ کا اکاؤنٹ انڈیا سے آپریٹ ہوتا ہے، مارنگ بلوچ کو انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے، ٹی ایل پی جیسی جماعت کے وہ انڈیا سے آپریٹ ہوتے ہیں، ان کو انڈیا سے فنڈ ملتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ انڈیا میں آتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ انڈیا سے آپریٹ ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو اسلام کے نام پہ یکجا کر کے پھر ان کو دھوکہ دینا، قرآن پھر دکھا کے لوگوں کو پہاڑوں سے اتار کے پھانسیاں دینا، یہ تو ان کا شیوا رہا ہے نا۔ آپ نے کہ انڈیا سے پیسے لیے؟ قلندر سے واپس آ رہے تھے، 2 کلومیٹر آگے یہ یہاں پہ ایجنسی کے داروں نے اٹھا لیا تھا اس کو۔ کیا الزام ان کے اوپر کیا الزام؟ یہ دہشت گرد سے الزام ہے۔ میں نے کہا دہشت گرد کس صاحب جیسے ہم کو سب کو مار کے اس کو اٹھا کے لے کے گئے۔ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ میرا دوست لگتا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا ابو ہے 2 سال سے وفات کر کے گیا، اس کی امی ہے 9 سال سے انتظار کر رہی ہے، ایک امی ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ اپنے دوست کے لیے آئے ہیں؟ دوست کے لیے آئی۔ 14 اگست کے دن جو ناکاپوش آیا تھا اس کے پیچھا کیا تھا، ان سے بھاگ گیا تھا۔ انڈیا سے پیسے لیتے ہیں، ان کو انڈیا سے پیسے آ رہے ہیں؟ ہم انڈیا والا ہے، ہم انڈیا سے پیسے لیتے ہیں۔ کون لیتا ہے پیسے؟ مودی سے کتنے پیسے جو اس کو چھوڑنے پیسے اس سے لیا تھا۔ اگر سے بولتے پتہ چلتا ہاں، یہ تو باہر سے پیسے لیتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ شاہ جی کے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ جی بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ایک اہم ہی رہنما ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے کام بھی کیے، اور آج شاہ جی سے پوچھیں گے کہ بلوچستان کی اس تحریک کا مستقبل کیا ہے اور آگے کا لائحہ عمل ان کا کیا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر ایک سب سے بڑا ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی کمزوریاں دوسرے کنٹری کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ انڈیا کی میں خاص کر کے بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ دوسروں کے اوپر کیوں الزام دھرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، آپ تھوڑا پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کے اس تحریک کے اندر کیا اسٹیٹس ہے اور آپ کے کیا رکنیت ہے اس کے اندر؟ تھینک یو سر۔ یہ تحریک اصل میں شروع کی تھی تربت سے، بنیادی بھی حصہ ہوں اس تحریک کا، اور جو باتیں آپ نے کامیابی کی کامیابی شاید اس دن تربت میں جب ہم بیٹھے تھے اس دن تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں تک اس لیول تک پہنچ پائیں گے یا نہیں، لیکن الحمدللہ یہ بچوں کی محنت ہے تمام، اور یہاں تک ہمیں پہنچا دیا، تو ہم کامیابی سے یہاں پہنچے، اور میری آواز جہاں تک ہمیں پہنچانی تھی ہم پہنچا چکے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی تک، پورے بلوچوں تک، ہر جگہ وہ اٹھ چکے ہیں۔ ایران اور افغانستان کی طرف بھی بالکل ہمدردیاں مسلسل آ رہی ہیں، حالانکہ ان سے ایک طرح سے اس لیول پہ کہ ہم کہیں کہ بلوچیت کے نام پہ ایسے اٹھیں گے تو ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ الحمدللہ وہاں سے بھی لوگ اٹھ رہے ہیں۔ تو کچھ تھا نا مختلف ملکوں میں کہیں مذہب کے نام پہ ڈیوائیڈ کرنا، کہیں کسی اور لیول پہ، تو ایران میں خصوصاً وہاں کی سرکار نے یہ کوشش کی تھی کہ مذہب کے نام پہ ان کو تھوڑا سا ہم تقسیم کریں، لیکن وہ بھی الحمدللہ بنا میں بلوچ اٹھ چکے ہیں۔ یہاں سے لوگ گلگت ہے، کشمیر ہے، پنجاب کے مختلف ایریا، سندھ، خیبر پختونخوا، ہمدردی کے لیے لوگ آئے، انسپائر ہوئے ہم سے، تو یہ بڑی کامیابی ہے میرے خیال میں۔ نہیں شاہ جی، یہ تو آپ نے اپنا میسیج تو کامیابی سے پہنچا لیا، لیکن اگر مین مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے مین مطالبات تھے ان کا تو کچھ نہیں ہوا، تو وہ مطالبات کیوں نہیں مانے جا رہے؟ ہمیں دنیا کو بتانا تھا کہ بچے غائب ہیں، تو دنیا کو ہم نے بتا دیا۔ پاکستانی ریاست تو شروع دن سے یہ تیاری نہیں ہے ماننے کو کہ یہ بچے، پیغام تو بہت اچھی طریقے سے پہنچ گیا ہر کسی تک، جہاں تک انہوں نے پہنچانا تھا پیغام پہنچ گیا، لیکن مسنگ پرسن کے مسئلے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ مسنگ پرسن جو ہیں وہ ابھی تک واپسی کی ان کی کیا امید ہے، کیوں کیا وجہ واپسی ابھی تک نہیں آئے؟ بڑی تعداد ہے نا کہ جو غائب ہیں اس وقت۔ اصل میں اسٹیٹ کی طرف سے جو ہمیں جواب ملا وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ غائب ہی نہیں ہے نا، بار بار اس طرح کا جواب آنا یہ تھوڑا سا ایک عجیب المیہ ہے، لیکن اسٹیٹ کی طرف سے یہی جواب آ رہا ہے، کبھی کہتے ہیں 50 ہے، کبھی کہتے ہیں کہ 70 ہیں، کبھی کہتے ہیں جی مسنگ ہی نہیں ہیں۔ تو اسٹیٹ نے جو جواب دیا اس نے تو بتا دیا، وہ تو یہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ لوگ غائب ہیں، کیونکہ خود اٹھا رہے ہیں، ان کے ادارے اٹھا رہے ہیں، ہمیں بار بار وہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا، یہاں پہ آواز ہماری پہنچ چکی ہے جہاں تک بیٹا پہنچانا تھا ہمیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ اپنی کمزوریاں انڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو ہم لوگ خود جو کمزور ہم لوگ ہیں، جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جو ہماری کمزوریاں ہیں، تو ہم لوگ دوسروں کے اوپر کیوں ڈالتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا بلوچستان کے اندر مداخلت کر رہے، مارنگ بلوچ کا اکاؤنٹ انڈیا سے آپریٹ ہوتا ہے، مارنگ بلوچ کو انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا الزام ہے کہ یہ صرف اس دھرنے کے اوپر نہیں لگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پہ 2017 کے اندر ٹی ایل پی کا دھرنا آیا تھا، پھر اس کے بعد 2020 میں میرے خیال میں ٹی ایل پی کا دھرنا آیا تھا۔ ٹی ایل پی جیسی جماعت کے اوپر الزام لگ گیا ہے کہ وہ انڈیا سے آپریٹ ہوتے ہیں، ان کو انڈیا سے فنڈ ملتے ہیں، ان کے اکاؤنٹ انڈیا میں آتے ہیں۔
اچھا مجھے نہیں یاد ہے کہ یہاں پہ ملک کے اندر کسی سیاستدان کے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ کہ انڈیا سے ان کی فنڈنگ آتی ہے، صرف اس وجہ سے اگر کسی کو آپ نے ڈیگریڈ کرنا ہے یا کسی کی آپ نے امیج خراب کرنی ہے تو اس کے اوپر صرف ایک یہی الزام لگتا ہے کہ یہ انڈیا سے آپریٹ ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے، کیوں ہر کسی کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انڈیا سے ان کو آپریٹ ہوتا ہے؟ میں ریاست کے پاس کوئی اور جواب ہے ہی نہیں نا، وہ بار بار انڈیا کا، تاکہ ان کو میں دبا سکوں۔ ہر کسی کے اوپر آتا ہے نا، یہ ہے نہیں ہے، ہر جماعت کے اوپر آتا ہے جن کا نیریٹو توڑنا ہوتا ہے یا جن کا اوپینین خراب کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر جھوٹ پر مبنی ریاست جو بنیاد پہ ہی جس کا نعرہ جھوٹ پہ بنا ہو، اس کا تو ظاہر ہے یہی جواب ہوگا، ہر جگہ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹے الزامات، جھوٹے پروپیگنڈے، یہ تو ہوتا رہے گا نا، کیونکہ بنیادی پہلی اینٹ ہی جھوٹ ہے نا۔ اب لوگوں کو اسلام کے نام پہ یکجا کر کے پھر ان کو دھوکہ دینا، قرآن پھر دکھا کے لوگوں کو پہاڑوں سے اتار کے پھانسیاں دینا، یہ تو ان کا شیوا رہا ہے نا۔ بار بار الزام لگاتے ہیں، الزام یہ بے شک لگاتے رہیں، لیکن ہمیں الزاموں کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دل تو جانتا ہے کہ ہم صاف ہیں نا، بے گناہ ہیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ میرا دل صاف ہے، تو شاید جتنی زیادہ میں جسٹیفیکیشن دوں یہ اتنے ہی زیادہ کہیں گے نہیں یہ انڈیا سے۔ اب بار بار میں کہتا ہوں آپ نے کہ انڈیا سے پیسے لیے ہے، انڈیا سے پیسے لیے، یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کپڑے تک پٹے ہوئے ہیں نا انڈیا کی۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر ہم انڈیا سے پیسے لیتے یہ دیکھیں تو نا، پریس کلب کے لیے یہ آپ نے انڈیا سے کتنے پیسے لیے؟ یہ دیکھیں کیا انڈین کے 50 بھی نہیں ہو، کیا پیسہ لے کے ہمارے بھائی، ان کو بیٹا یہ ہمارے دیکھیں بھائی نا، ان کے دیکھیں ہاتھ میں انڈیا جو ہے، ان کو تو بیٹا یہ پتہ نہیں اسلام آباد ہے کہ حیدرآباد ہے، اب تک یہ پتہ نہیں ہے ان کو۔ بار بار کہتا ہوں اسلام آباد ہے کتنی حیدرآباد میں ہیں، یہ اسلام آباد کو بار بار حیدرآباد کہتے ہیں، یہ کیا جانے کہ انڈیا کیا ہوتا ہے۔ وہی بات ہے، صحیح۔ اچھا آپ بتائیں کہ یہ کون ہے؟ اچھا صحیح ہے، صحیح۔ میں لارکانہ سندھ سے ہوں۔ اچھا یہ ان کو کیسے مسنگ پرسن کیا گیا اور کیا وجہ تھی؟ یہ ہم قلندر سے واپس آ رہے تھے، 2 کلومیٹر آگے یہ یہاں پہ ایجنسی کے اداروں نے اٹھا لیا تھا اس کو۔ کیا الزام ان کے اوپر کیا الزام؟ یہ دہشت گرد اس کے الزام ہے۔ میں نے کہا دہشت گرد کس صاحب جیسے ہم کو سب کو مار کے اس کو اٹھا کے لے کے گئے۔ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ یہ میرا دوست لگتا ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا ابو ہے 2 سال سے وفات کر کے گیا، اس کی امی ہے 9 سال سے انتظار کر رہی ہے، ایک امی ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا آپ اپنے دوست کے لیے آئے ہیں؟ دوست کے لیے آئی قربان۔ اچھا تو یہ کون ہے، یہ ان کے بارے میں بتائیں۔ یہ ہمارا کزن ہے دونوں۔ تو آپ کہاں سے ہیں؟ ہم بلوچستان ضلع ارنئی سے۔ ضلع ارنئی سے؟ جی ہاں۔ تو ان کو کب اٹھایا ہے، کیا تقریباً 2013 سے گھر سے لاپتہ کیا گیا۔ تو یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ہمارا کزن ہے۔ کزن ہے، دونوں کا کزن ہے آپ؟ جی ہاں۔ چلیں صحیح۔ انکل یہ کون ہے؟ یہ میرا نام محمد حسین ہے، یہ میرے بیٹا اس کا نام شاہ فیصل ہے۔ جی یہ شاہ فیصل 2022 14 اگست کے دن جو نقابپوش آیا تھا اس کے پیچھا کیا تھا، ان سے بھاگ گیا تھا۔ اچھا یہ تو ماشاءاللہ وہ کرکٹر، یہ کچھ کھلاڑی لگ رہے ہیں؟ فٹ بال پلیئر ہے۔ فٹ بال پلیئر ہے۔ ہاں فٹ بال پلیئر ہے۔ اچھا یہ تو بھاگ گیا تھا، اس سے پھر رات کو ٹیلیفون آیا تھا مغرب کی ٹائم میں۔ نہیں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے پیسے لیتے ہیں، ان کو انڈیا سے پیسے آ رہے ہیں؟ انڈیا کدھر ہے؟ ہم لوگ انڈیا کو نظر نہیں آتا، انڈیا کدھر ہے، کون سا سائڈ میں؟ ہم انڈیا والا ہے، ہم انڈیا سے پیسہ لیتے ہیں۔ الزام ہے نا کہ پیسے انڈیا سے آ رہے ہیں، انڈیا آپریٹ کر رہے ہیں۔ کون بولتا ہے؟ کوئی آتا ہے میرے سے ثابت کرے؟ جان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ اکاؤنٹ انڈیا سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ وہ تو خود لیتا ہے پیسہ۔ کون لیتا ہے پیسے؟ پاکستان خود آمدن مودی سے کتنے پیسے جو اس کو چھوڑا تھا آرمی والے کو، کتنے پیسے اس سے لیا تھا؟ اگر سے بولتے پتہ چلتا۔ ہاں یہ تو باہر سے پیسہ خود لیتے ہیں، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہم بچوں کے لیے آئے، ہمارا بچہ کو بازیاب کریں، ان لوگوں کے لیے ہم آتا ہے۔ ہم لوگ کو پیسہ ہے کہ کچھ لالچ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر سے آتا ہے ادھر اپنے حق لے، مسئلہ پریال لے کے آیا تھا اسلام آباد میں، ادھر پتہ کتنا سالوں میں رگڑ رہا ہے ہم لوگ بلوچستان میں، ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم لوگوں نے بولا تھا اسلام آباد ہے، سب قانون ادھر ہے، ہم ادھر سے سوال کریں گے اپنے بچے کے رہائی کے لیے۔ ہاں تو ادھر تو ہم کو یہ بولا تھا تمہارا بچہ نکل جاتا ہے۔ 4 دفعہ میں نے پیشی لگا ادھر، اور پیشی کے میں نے خود اس کے حوالے کیا تھا، میں نے اپنے بچے کو خود حوالے کیا تھا۔ اچھا ہاں آپ نے خود کیوں حوالے کیا اپنے بچے؟ اس نے بولا تھا اس کو لاؤ ادھر، ہاں کیمپ کے اندر لاؤ۔ میں نے خود اس کو لے کے گیا تھا 14 اگست کے دن 2022 میں، میں نے خود اس کو لے کے گیا تھا۔ اچھا جواب لے کے گئے پھر واپسی نہیں دیا؟ میں رات کو میرے کو دیا تھا، رات 2 بجے کو میرے کو دیا تھا، بولتا ہے اس کا کوئی ادھر کیس نہیں، اس کو لے کے جاؤ۔ پھر کل صبح اس کے لے کے آ جاؤ، پھر کل صبح اس کو لے کے گیا تھا ادھر، پھر نہیں دیا تھا۔ میں نے پوچھ تاچھ کیا، بولتا ہے اس کا بات چل رہا ہے، اس کا تفتیش ہو رہا ہے۔ پھر 4 مہینے کے بعد 2023 میں فروری کی 8 تاریخ میں اس کو کوئٹے میں کمیشن لگا تھا، کمیشن میں خود جوائن کرتا تھا ادھر، پیشی میں خود بلاتا تھا، ہم گیا تھا ادھر، وہ 4 دفعہ میرے کو بتایا تمہارا بچہ کے پیشی ادھر۔ پھر 2023 اگست کے مہینے میں
फिर हम लोगों को बोला था तुम्हारा बच्चा निकल जाता है, अभी तक नहीं है। अच्छा अच्छा, ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा ये अब्दुलरहमान है, हमारा नाम शाहनवाज है। जो ये लापता हो गया, ये कहाँ से लापता किया इनको? अरनाई खोश में लापता हो गया। ये हमारे चाचा का बेटा है। अच्छा, इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? इसका मजदूरी किया, काम किया, वो घर से निकल गया, जो रोड में वो उठाया लेके गया। फिर हम ढूंढा कोई नहीं मिला, अभी तक नहीं है। सही। अच्छा, बात मिसिंग पर्सन की नहीं है, बात ये है कि आपने अगर किसी को मिसिंग पर्सन करना है तो कानून कहाँ है? कानून जो असम्बलियों के अंदर बनता है, इलेक्शन होते हैं, अरबों रुपए के खर्चे होते हैं इलेक्शन के ऊपर, तो कानून का तो फिर कोई फ़ायदा ना हुआ ना। कानून जब आप बनाते हैं, इतना लंबा कानून बना हुआ है, कानून की शिकें इतनी बनाई हुई हैं आपने, तो असम्बली के अंदर जो बैठे हुए हैं तो ये तो सिर्फ भूती हैं एक, इनका तो फिर कोई काम ही नहीं है। जब कानून के ऊपर अमल नहीं करा सकते, कानून के ऊपर अमल नहीं होता है, अगर वाकई इन्होंने कोई जुर्म किया है तो आप ज़रूर, कोई मुजरिम होता है तो उसके लिए अदालतें किस लिए बनी हुई हैं? अदालतें इसीलिए बनी हुई है ना कि मुजरिम को सज़ा दें। अदालतें इसलिए तो नहीं बनी हुई है कि अदालतों का एक नमूना बना के रख दो और जो जिसका दिल आए उठा लो, किसी को मार दो। कल को बलूचिस्तान के अंदर हमारे तक भी ये आ सकते हैं, हमें भी उठा सकते हैं। अगर बलूचिस्तान का इशू हल नहीं होता है तो ये किसी तरह भी आ सकते हैं। ये इदारों का जिसको दिल करेगा उठा के लेके चले जाएंगे तो फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा।